مشکل ہے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو 18 سال سے کم عمر جو افراد ہیں ان کی شادی کا جو شادی پر پابندی کا جو بل پاس کیا گیا اس کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں دنیا میں OIC میں 56 ممالک ہیں. 56 میں سے آدھے سے زیادہ نے 18 کو منیمم ایج رکھا ہے شادی کا. کیوں؟ کیونکہ بلوغت ریجنز میں، ممالک میں، صوبوں میں، کھانے میں، عمر میں، ریس میں، ممالک میں فرق ہوتا ہے. اسلام ایک دین ہے. اگر آپ نے اسلامی قانون رکھا ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سعودی میں ایک اسلامی قانون اور پاکستان میں دوسرا ہوگا. 5 نمازیں سعودی میں بھی ہیں، ملیشیا میں بھی ہیں، سنگاپور میں بھی ہیں. حج میں تو پاکستان نے ماشاءاللہ مارکا مار لیا ہے کہ جب سعودی میں حج ہوتا ہے ہم اگلے دن یہاں عید نہیں کرتے. یہاں پہ کوئی لوکل حج ہوگا پاکستان میں عروۃ ہلال کمیٹی کو پتہ ہوگا کیونکہ یہ لوگ حج بھی سعودی کے ساتھ نہیں کرتے. ٹھیک. اب رہے گا ایشو. میں اب بتاتی ہوں حلالہ. حلالہ ایک گندا سا سسٹم تھا جو عربے کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے ٹائم پہ. اس کو منع کر دیا تھا. جب ایک رئیس آدمی کو بیوی پہ غصہ آتا تھا اس کو طلاق کر کے ایک ابظرف انسان سے نکاح پڑھوا کے بیوی کے ساتھ ظلم کروا کے دوبارہ اس سے اپنا نکاح کرواتا تھا. وہ پاگل ہو جاتی تھی وہ سٹریس سے اس زمانے میں. بہت سارے مسلم ممالک ہیں جس میں کفر سمجھا جاتا ہے حلالہ. ٹھیک. اسی طرح طلاق کے قوانین ساری دنیا میں تقریباً ایک ہی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر انڈونیشیا میں، ایجپٹ میں، تمام ممالک میں 18 بلوغت عورتوں مردوں دونوں کے لیے رکھی گئی ہے تو پاکستان کے آسمان سے واحد ملک اترا ہے؟ مجھے بتائیں 7 سال کی بچی بالغ آپ کہیں اس کو، آپ 7 سال کی بچی کا نکاح کر سکتے ہیں؟ وہ تو مرغا بھی نہیں بول سکتی، مغلا بولتی ہے اور آپ کہہ رہے کہ اس کا نکاح پڑھاؤ. آپ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل سے پوچھے، ابھی تو اس کو شہید کر دیا ہے حمید الحق صاحب کو، مولانا صاحب کو. ان سے اور قبلہ ایاز صاحب سے میں نے بات کی تھی. کہتے ہیں میڈم ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے کبھی نہیں کہا کہ کم سن بچیوں کو یا بیچا جائے یا ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کی جائے یا ماں باپ ان کو. اور یہ ہوتا ہے سارے پاکستان میں. مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 12 سال کی بچی بکتی ہے، 18 کی نہیں بک سکتی. وہ لڑے گی آپ سے، وہ اپنا سوال پوچھے گی آپ سے. لڑکوں کا بھی یہی ہے. اب کسی کے 18 پہ بلوغت نہیں ہوئی تو کیا مطلب ہے؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ اسلامی ایشو کے ساتھ ساتھ سوسائٹل ایشو ہے، پارلیمنٹری ایشو ہے، وطن کا ایشو ہے. آپ کسی کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے، خاص کر وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے حق ہے اپنی بیٹی بیچنے کا، بیٹی راضی ہے بیٹی بکنے پہ. نو، ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ سلیو ٹریڈ ہے. اور اسلام میں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ماں باپ کو بچیوں کی بیچنے کی اجازت ہے. سمپل از دیٹ. اسلام پہ جانا ہے تو اسلام کی روح پہ جاؤ، قرآن پہ جاؤ. کلچر پہ جاؤ گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے. کلچر میں تو 5 سال کی بچی کو بھی اب بیاہ سکتے ہو. کون پوچھے گا؟ یمن میں نہیں ہوتا کیا؟ اب ہم یمن کے پیچھے جائیں گے؟ یہ باتیں یاد رکھیں. ہم نے یہ کنفیوژنز نہیں کریٹ کرنی. جہاں تمام مسلم ممالک ایک چیز سے متفق ہو. قائد اعظم کے ساتھ یہ ہوا تھا جب انہوں نے بیسک ایج، یہ 1918 کی نہیں، 18 نہیں، 20-22 کی بات ہے کہ انڈیا میں جب انڈیا تھا بچیوں کی ایج بڑھانی تھی شادی کی، 12 سے 16 پہ لے کے جا رہے تھے. اس پہ قائد اعظم پہ اس زمانے میں کرسچنز نے بھی، ہندوؤں نے بھی اور مولویوں نے بھی فتوے کیے تھے کہ یہ کافر ہے. 12 سال کا نکاح ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اسی بل کے اوپر JUI نے اعتراض اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں مزید جو ہے نظر ثانی کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ مطلب اس بل کو دیکھنا چاہیے، نظریاتی کونسل کو بھیجنا چاہیے. اسلام کسی کے ٹھیکے پہ نہیں ہے. اسلام آپ کا بھی ہے، اسلام میرا بھی ہے، اسلام ان سب کا ہے. اور یہ ایک ذاتی قانون ہے جو بچیوں پہ، بے بس بچیوں پہ اپلائی ہوتا ہے. آپ بچیوں کو 18 سال کی عمر میں اگر شادی نہیں کرانی تو پھر ان کو 12 سال کی عمر میں ڈرائیورز لائسنس کیوں نہیں دیتے؟ ووٹ کا حق آپ 18 پہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ بھی 12 پہ دیں نا. پھر اگر بلوغت 12 پہ آ گئی ہے تو ڈرائیورز لائسنس بھی دے دیں، ووٹ کا حق بھی دے دیں، ٹیکس بھی ان پہ پھر ڈال دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ شادی 18 میں، شادی 12 میں لیکن باقی چیزیں 18 میں. آپ کو یونیفارم لا بنانا پڑے گا. یہ منافقت کے قوانین نہیں بن سکتے. اچھا میم، آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس قانون سے بہتر یہ تھا کہ ایجوکیٹ کیا جائے؟ کیونکہ راولپنڈی کے اندر یہ سب نہیں ہوتا، پشاور سٹی کے اندر یہ نہیں ہوتا، کراچی کے اندر نہیں ہوتا. یہ جتنے بھی اس طرح کی جو چیزیں 12-13 سال کی عمر میں بچیوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، 9-10 سال میں بھی ہوتی ہے. ہاں یہ دیہی علاقوں میں ہوتی ہے، یہ سائیڈ ایریا کے اندر ہوتی ہے. تو بتا رہے ہو جب ماں باپ، چاچا، دادا، نانا، نانی بیچیں گے آپ ان کو کیا سمجھاؤ گے کہ یہ گناہ ہے؟ ایک باپ کو نہیں پتا کہ بیٹی کو نہیں بیچنا، ایک نانا دادا کو نہیں پتا کہ بچی کو نہیں بیچنا. بزنس ہے نا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو نا. تو پھر آپ قتل میں لوگوں کو کیوں پکڑتے؟ اس میں بھی ایجوکیٹ کریں نا. 302 کو ختم کر دیں قانونی کتابوں سے. کہہ دیں کہ 302 قتل غلط بات ہے، پلیز مت کریں. 302 کی پھر کیا ضرورت ہے؟ قتل تو پھر بھی ہو رہے ہیں نا پاکستان میں. جرم کے خلاف یہ بل لایا گیا ہے. ایگزیکٹلی. جرم روکنا ہوگا. ڈفرینٹ کیسز ہوں گے، ہر سچویشن میں ہوں گے. 22 سال کی بچی آپ کو مل جائیں گی جو بالغ نہ ہو. پھر
لیکن ایٹ لیسٹ ایک یونیفارم ایج آپ نے دے دی کہ ڈرائیورز لائسنس، رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ایجوکیشن، یہ آپ حق جب دیتے ہیں آپ ایک پیکیج دیتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو بیٹیاں بیچتے ہیں آپ ان کے لیے زندگی آسان کرتے ہیں.